بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جو ہمارے لیے سب سے تشویشناک چیز ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ 12 لاکھ پاکستانی جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن یہ 12 لاکھ پاکستانی کون سے پاکستانی ہیں؟ یہ وہ پاکستانی ہیں جن کو دنیا تیار ہے اپنے ملکوں میں لینے کے لیے۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، اس طرح کے ملک یہ تیار ہیں ان کو لینے کے لیے، کیونکہ پروفیشنلز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے دنیا سے باہر، یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ یہ پروفیشنلز ہیں، ان کی کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی اب لسٹ ہے پوری، کوئی انجینئرز ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایک معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ایک معاشرے کی ترقی کے اندر پورا حصہ لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کی بہت ضرورت تھی۔ اب وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ 12 لاکھ لوگوں کا جانا صرف یہی نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آرام سے ویزا بھی مل گیا، ان کو آرام سے ان کو نوکریاں بھی باہر مل گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر اپنا پیسہ بھی باہر لے کے گئے ہوں گے، کیونکہ خالی ہاتھ تو نہیں جانا تھا، تو انہوں نے پھر یہاں سے روپیوں کو ڈالرز میں کنورٹ کیا اور پھر ڈالرز باہر لے کے گئے۔ تو سوچیں کہ اس کی کتنا نقصان ہوا ہوگا پاکستان کو۔ اب یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ، پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایک ملک کی ترقی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے ملک سے۔ یہ امید کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ امید اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جو 30 سال سے اس ملک کو تباہی کے اندر جن کا پورا ہاتھ تھا، جو چوری کر کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے کے جا رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی تھیں، جن کی دنیا کے باہر ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز، 2 BBC کی ڈاکیومنٹریز بنی تھی، جن کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر ان کی چوری کا لکھا ہوا تھا، اور کتابیں 3-4 کتابیں ہیں جو لکھی گئیں، جس میں کیپٹلزمز ایکلیز ہیل، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو پہلے دور میں 90 کی دہائی میں انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا تھا اور ملک سے باہر لے کے گئے تھے۔ تو یہ وہ 2 مافیاز، ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا۔ لوگوں نے تھوڑی دیر سوچا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، الیکشن آئے گا تو ہم ان کو اپنا، تب ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہاں، اور جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اصل مایوسی تب ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلے جیسی بھی ہے، اس نے غلطیاں کی ہوگی، مارشل لا لگے ہوں گے، لیکن وہ ملک کا سوچتی ہے، کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں، ان کے انٹرسٹ پاکستان میں۔ تو جب وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پولیٹیکل انجینئرنگ شروع کر دی ان لوگوں کو پھر سے جتانے کی، اور مایوسی تب چھائی، نا امیدی اور مایوسی کب چھائی کہ جب انہوں نے تماشا دیکھا کہ جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، 70% سے زیادہ جس کی ایکسیپٹیبلٹی آج پاکستان میں ہے، ساری سرویز کہہ رہی ہیں کہ یہ پارٹی جیتے گی اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ 37 میں سے 30 بائی الیکشن یہ جیت جاتی ہے پارٹی، اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کے باوجود عوام بتا دیتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، پورا 9 مئی کا ڈرامہ جو انشاءاللہ مجھے کبھی بھی موقع ملا میں ثابت کروں گا کہ وہ سارا ڈرامہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا۔ اس کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غدار پکڑنے تھے، یعنی خیر اب تو ہمارے پاس ایویڈنس بھی آ گئی ہے، وہ جب موقع ملے تو ہم بتائیں گے کہ کیسے پری پلان کر کے اور پھر ایک ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پارٹی کو، اور پھر ورکر سارے ہزاروں ورکر اندر ڈال دیے، سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی، پھر وہ جو باہر نکلتا تھا صرف کہ میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں تو وہ باہر نکل سکتا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ فوج کے خلاف ہے، یعنی تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے۔ کون اپنی فوج کے خلاف ہوگا؟ اچھا، اور کون اپنی فوج کے اوپر حملہ کرے گا؟ کوئی جیت سکتا ہے اپنی فوج کے اوپر حملہ کر کے؟
کیا وہ نہتے لوگ اور وہ جو عورتیں ہیں جو ابھی بھی پکڑی ہوئی ہیں عورتیں، کیا ان کے ذریعے ہم نے حملہ کرنا تھا فوج کے اوپر؟ تو یہ پورا ایک پلان، ایک پروپیگنڈا کیمپین، میڈیا کا منہ بند کیا گیا، میڈیا کے اندر پوری ایک کیمپین چلائی گئی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دیکھیں جی کتنے برے لوگ ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں. جس طرح کے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو اوپر بٹھائے ہوئے ہیں وہ کون ہیں. یا تو لوگ بھیڑ بکریاں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کا لوگوں کو 30 سال سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ لوگ جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے محلات ہیں، جن کا بڑا اچھا رہن سہن ہے، جن کی بزنسز ہیں، جو بچے باہر ہیں، علاج باہر ہیں، چھٹیاں باہر ہیں، کیا وہ ملک سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جن کا جینا بھر رہا پاکستان میں وہ غدار ہے. تو کیا یہ قوم مان لے گی؟ اور مایوسی اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو کرش کر کے کہ یہ لوگوں کو پھر سے لے کے آئیں. اور پھر یہ جو نئے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی نئی پارٹیز بنائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان دونوں پارٹیز کو تو پاس جانا نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے. تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی جی یہ جو آج نئی بھی پارٹی بنی ہے اور پھر اس سے پہلے بھی کہ پی ٹی آئی لوگوں کو وہاں دھکیلا جائے. اب میں صرف مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے، کوئی ان کو تو کوئی ان کا احتساب ہوگا کہ یہ کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ کیا ان میں عقل ہے، سیاست کی سمجھ ہے، کیا ملک کی تاریخ کی سمجھ ہے، کیا ان کے پاس تعلیم ہے؟ تربیت تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ جن کے پاس تربیت ہو وہ یہ نہ کریں جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، بچوں کا نہ دیکھتے ہیں، نہ بوڑھوں کا دیکھتے ہیں، بزرگوں کا نہیں دیکھتے، عورتوں کا نہیں دیکھتے، بزنسز بند کر رہے ہیں، ہر قسم کی بلیک میل کی جا رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ہو سکتا ہے. کسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آج تک وہ نہیں ہوا جو آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے بلیک میل کر کے کہ وہ اس پارٹی میں چلے جاؤ اور اس پارٹی میں چلے جاؤ. اور لوگوں کی شکلیں دیکھیں جو جا رہے ہیں ان پارٹیز میں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں کو دھکیل رہے ہیں پھانسی دینے کے لیے، یعنی وہ اپنی خودکشی کرنے جا رہے ہیں. یہ ایسے لگ رہا ہے، وہ خوشی سے نہیں جا رہے. جب لوگوں کو لے کے اس طرح لے کے جا رہے ہیں بلیک میل کر کے، زیادہ تر بلیک میل کر رہے ہیں، اور ان ساروں کو کئی تو دو تو میں دیکھ رہا تھا جیل سے سیدھا وہاں لے گئے ہیں. تو وہ کیوں اس طرح ان کی شکلوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاسی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پبلک نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. اور اگر کسی کو شک ہے تو یہ انشاءاللہ جب بھی، اب تو الیکشن لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے، وہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالنی. لیکن میں تو وہ سوچ رہا ہوں کہ کیا لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے، جو برینز بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے کیا آج پاکستان میں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلی دفعہ 1970 کے بعد پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے کہ نظریہ، پہلی دفعہ نظریاتی پالیٹکس ہو رہی ہے. ووٹر نے نظریے کے اوپر ووٹ ڈال لی ہیں، شخصیتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں کہ جتنے جو 1970 میں کیا ہوا تھا، بڑے بڑے نام تھے، ایسے نام تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے 1970 میں. تو ایک دم نظریہ ویسٹ پاکستان میں آیا اور 84 سیٹیں جیت گیا 137 میں سے ذوالفقار علی بھٹو. لیکن اس سے بڑا جو سیلاب آیا وہ اس پاکستان میں آیا. میرے خیال میں 168 میں سے 162 سیٹیں جیت گیا مجیب الرحمان. اور وہ کیا چاہ رہا تھا؟ انصاف چاہ رہا تھا. وہ بھی حقیقی آزادی کی بات کر رہا تھا. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا، ہم آزاد نہیں ہیں. جو کہ آج یہ 27 سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے، انصاف کی تحریک، کہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. وہ اس وقت پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا. اس کے آپ پڑھ لیں 6 پوائنٹس، وہ صرف انصاف چاہ رہے تھے. اور جو ہوا اس کے بعد وہ یہی ہوا کہ مس ریڈ کیا گیا، مس کیلکولیشن ہوئی، صحیح معنی میں جائزہ نہیں لے سکے ایک سچویشن کا، سیاسی سچویشن کا، اور ملک ٹوٹ گیا. آج پھر وہی ہو رہا ہے.
یہ جو بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ جو پارٹیز بنائی جا رہی ہیں، اور یہ جو لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے، اور جو ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، تو یہ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن وہ 1970 والا ہے؟ نظریہ کی پولیٹکس آ گئی ہے پاکستان میں. کیا یہ بائی الیکشن پہ نہیں نظر آیا کہ قوم نے کیسے لوگ نکلے ہیں، اور پہلی دفعہ سٹنگ گورنمنٹ بیک بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ ہار جاتی ہے؟ تو ادھر نہیں اندازہ ہوا کہ کس طرف قوم جا رہی ہے، وہ اس سے اور زیادہ آگے نکل گئی ہے. میرا یہ تجزیہ ہے. وہ آدمی جس نے زیرو سے پولیٹکس شروع کی، زیرو سے، کوئی میرے باپ دادا کوئی پولیٹکس میں نہیں تھا، میں نے زیرو سے ایک پارٹی بنائی، اور آہستہ 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 کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. حالانکہ مجھے جنرل مشرف نے آفر بھی بڑی آفر کی تھی جب میں اپنی ایک ہی سیٹ جیتا تھا کہ ان کے ساتھ مل جاؤ. کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا، بڑا لمبا راستہ لیتے لیتے پارٹی بنائی، اور وہ پارٹی بنتی بنتی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی. تو مجھے تو سب سے زیادہ اندازہ ہے جو کسی کو نہیں ہے پاکستان میں، کسی کا وہ تجربہ ہے ہی نہیں جو میرا ہے، کیونکہ یہاں تو ساری بنی بنائی پارٹیز کا حصہ تھا، یا کسی کا باپ تھا، یا کچھ تھا، یا نانا تھا، یا ماں تھی پولیٹکس میں، یا کوئی لیڈر تھے. یہ تو اس طرح بنے، یا وہ جنرل ضیاء نے اور جنرل جیلانی نے شفقت کر دی بہت بڑی ایک بزنس مین کے اوپر، اور وہ پولیٹیشین بن گیا، اور اب اس کے بچے تیار ہو گئے ہیں سارے. لیکن انہوں نے کوئی خود تو پارٹی نہیں بنائی، انہوں نے خود تو زیرو سے کوئی پارٹی نہیں بنائی. تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عوام جدھر کھڑی ہے، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے صرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے کوئی الیکشن کے اوپر جو بھی کیلکولیشن ہے یہ غلط ہونے والی ہے. یہ جیسی جب الیکشن اناؤنس ہوں گے، پلان بنا ہوا ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا، بڑی تیزی سے کیسز آگے بڑھائے جا رہے ہیں، اور بڑی کسی تیزی سے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو اور یا اس کو جیل میں ڈالو. اور وہ میں تیار ہوں اس کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی ساری پارٹی کو بتا دیا کہ یہ اگلے ہفتے سے پوری تیاری کر لو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، تو اس کی بھی میں تیاری کر رہا ہوں. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، کیا اس سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اتنا زیادہ دھاندلی کرنی پڑے گی کہ سارا الیکشن کا پروسیس ہی ختم، ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. جس طرح وہ سندھ میں الیکشن کرواتا ہے وہ زرداری، وہ الیکشن تو ہوتا ہی نہیں ہے، پولیس پوری پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال رہی ہے. باقی جو یا پیسے دے کے خرید لو اور یا پھر جیل میں ڈال دو، اور اس کے بعد الیکشن کروا دو. یہ تو الیکشن نہیں ہے، یہ تو جو لوکل گورنمنٹ الیکشن یا بائی الیکشنز میں، تو جو اصل الیکشن ہے پاکستان کا، اور 25 کروڑ لوگوں کا الیکشن ہے، اگر یہ الیکشن ٹھیک نہ کروایا گیا، اس کے اپنے اثرات ہیں. وہ اور ڈی سٹیبلائز کرے گا. اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا ہی نہیں، اور جب تک وہ نہیں آئے گا تو میں بار بار کہتا ہوں تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو ہم تو اور ڈوبتے جائیں گے، جو قرضوں کے اندر ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. آمدنی سکڑتی جا رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم تو اس طرف جا رہے ہیں. تو وہ تو تب ہی ٹھیک ہوگا جو کہ صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ملک بچ سکتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف لے کے جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی پاکستان میں پارٹیز چھوٹی چھوٹی لے آئیں. پلان تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو تھوڑی سیٹیں دلوا دیں، وہ سارے اوپر، اور اوپر سے پھر اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی پاکستان کو. تو اس سے تو ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا. جو ملک کی ضرورت ہے وہ اس کی اپوزٹ ہے، وہ بالکل متبادل ہے اس کے. اور وہ کیا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک پبلک مینڈیٹ سے پارٹی آئے پاور پہ، اور وہ پھر رول آف لا قائم کرے. دیکھیں جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جنگل کے قانون سے بھاگ رہے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں بھی توڑ کے گھس جاؤ، بیوی بچوں کو پکڑ لو، رشتہ داروں کو پکڑ لو، بزنسز بند کر دو، تو خوف آ رہا ہے لوگوں کو. پہلے تو کبھی ایسے سنتے ہی نہیں تھے، نہیں تو بیچارے غریب لوگوں سے ایسے ہوتا تھا نا. یہ میں اپنی پارٹی کو پہلی دفعہ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں، جو ہمارے سے ہو رہا ہے یا کمزور سے ہمیشہ ہوتا رہا پاکستان میں جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس ملک کے اندر انصاف ہی نہیں ہے. تو یہ تو انصاف کی ساری حدیں ہی توڑ دی ہیں.
یہ تو وہ نظام آ گیا جو کہ ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان یا دنیا کی کسی جمہوریت میں آئے. تو جب اس طرح کے حالات ہیں تو لوگوں کی نا امیدی تو بڑھنی ہے, مایوسی تو بڑھنی ہے, لوگوں نے تو جانا ہے چھوڑ کے. اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں یہ پہلے فیل ہو چکے ہیں, اور اس ملک کے اندر جو 90 کی دہائی کی سیاست تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو جنرل مشرف نے کاف لیگ بنائی تھی وہ دن چلے گئے ہیں. یہ دوسرا دور آ گیا, اور اس دور کے اندر سب سے ایک ہی راستہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آئیں, ایک سیاسی استحکام آئے, اور اس کے بعد پھر معیشت کو ٹھیک کریں اور ملک کے اندر وہ ریفارمز کریں. اس ریفارمز کے بغیر پاکستان اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتا. پاکستان کو سرجری چاہیے. اس ملک کو اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے سارا گورننس سسٹم نہ چینج کیا, ہم نے سارا انصاف کا نظام نہ ٹھیک کیا, ہم نے جو ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں جو جس طرح وہ اس وقت بوجھ بنے ہوئے ہیں, ہم نے جب تک نچلی سطح کے لوگوں کے اوپر اب ان کی مدد کرنے کے لیے پروگرامز نہ بنائے تاکہ ان کو ہم سہارا دیں, کیونکہ اب جو مہنگائی آ گئی ہے لوگ کیسے گزارا کر سکتے ہیں. اور جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے تھے, سوچیں کہ پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہا, تو اگر بیماری ہوگی گھر میں تو اگر آپ ہیلتھ کارڈ ہی لے جائیں گے, ہیلتھ انشورنس, وہ کیسے گزارا کریں گے. تو کیسے ہم نے نچلی سطح کے لوگوں کو اب پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو کیسے, ان کو ہم نے معاشی طور پہ ان کی حفاظت کرنی ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی سے, کیسے ہم نے اپنے ملک کے اندر ڈالر کی انٹیک بڑھانی ہے, وہ کون کون سے قدم ہیں, کیسے ہم نے خرچے کم کرنے ہیں, کیسے ہم نے اپنا گورننس سسٹم ایسا کرنا ہے کہ باہر سے انویسٹر پاکستان آ سکیں, کیسے ان کو اعتماد دینا ہے اپنے رول آف لا پہ کہ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر آپ اگر اپنی سرمایہ کاری کریں گے تو ہم اس کی حفاظت, ہمارا قانون اس کی حفاظت کرے گا, لیول پلینگ فیلڈ دے گا, وہ کنڈیشنز دے گا کہ جب اب مثلا چائنا سے جب انڈسٹری ہم چاہتے تھے کہ پاکستان آئے, تو میری جب پریمیئر لی سے ان کے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کیا کہا, انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے سارے انڈسٹریز کہتے ہیں کہ ٹائم بہت لگتا ہے, یہاں کام ہی نہیں ہوتا آپ کی, بڑا سلو ہے آپ کا سسٹم. جبکہ وہ ویتنام جاتے ہیں, اور وہ بنگلہ دیش کی بھی بات کر رہا تھا کہ وہاں بڑی جلدی ان کا کام ہو جاتا ہے انویسٹر کے لیے, تو ایک انویسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں ساری اصلاحات کرنی پڑیں گی, اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن سے ایک مضبوط, ایک سٹیبل حکومت آئے. سٹیبلٹی اب صرف ایک طرح ہی آئے گی, صاف اور شفاف الیکشن, اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کو مسترد کیا جائے. پاکستان زندہ باد.